بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب ملیشیا گئے ہوئے ہیں، اب نہیں معلوم کہ واپس آئے ہیں یا وہیں پر ہے، لیکن انہوں نے کچھ باتیں کی ہے، میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں، جن باتوں میں حکمرانوں کو، عوام کو ایک پیغام ہے کہ آپ بھی اس طرح کریں اور آپ کر سکتے ہیں۔ تو آئیے یہ سنیں ذرا، پھر مزید بات کرتے ہیں۔ اور باقی یہاں کے بارے میں پہلے بھی آیا ہوں ملیشیا، اور ہر دفعہ میرا تجربہ بہت اچھا اور اعلیٰ ہے۔ ایک تو میں نے ان کے ہاں دیکھا کہ اپنے جو ملکی لباس ہے وہ نہیں چھوڑتے، سروں پہ ان کی ٹوپی ہوتی ہے اور وہ شرٹ سی ہوتی ہے اور پاجامہ ہوتا ہے۔ ان کی ساری مسلم لڑکیاں اسکارف پہنتی ہیں، غیر مسلم کی نشانی یہ ہے کہ وہ اس کو اسکارف نہیں ہوتا ہے، اور مسلم بچی کی نشانی یہ ہے کہ اس کے سر پہ اسکارف ہوتا ہے۔ اور مسجدوں کو انہوں نے بہت خوبصورت بنایا ہے اور بہت ہی بڑی بڑی مسجدیں بنائی ہیں، اور یہاں امن ہے اور چیزیں بڑی سستی ہیں۔ پاکستان بہت مہنگائی کا شکار ہے کہ اس کی پہلی چیز امن غائب ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عدل غائب ہے، اور پھر تیسری وجہ یہ ہے کہ علم سے ناآشنائی ہے۔ ہمارے ادارے میں جو بچے پڑھتے ہیں وہ ڈگری کے لیے پڑھتے ہیں اور جاب کے لیے، وہ اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہمیں علم حاصل ہو، وہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمیں ڈگری ملے اور جاب ملے، تو اس کا تو دماغ بند ہی رہتا ہے، وہ تو کبھی نہیں کھلتا۔ یہاں اس کا میں نے برعکس دیکھا ہے، چھوٹے بڑے کا احترام ہے، عزت ہے، کوئی چوری ڈاکہ کوئی نہیں، کوئی قتل و غارت کوئی نہیں، انتہائی پرامن ملک ہے، اور اسلامی جو ثقافت ہے وہ یہاں نظر آتی ہے۔ اگرچہ یہاں 51% مسلمان ہیں، باقی غیر مسلم ہیں، لیکن یہاں اسلامی ثقافت نظر آتی ہے۔ تو مجھے تو بہت خوشی ہوئی ہے، میں دوسری دفعہ آیا ہوں، ایک دفعہ 2012 میں آیا تھا، اس وقت بھی ایک ہفتہ تھا، اب بھی ایک ہفتہ 10 دن ہے، بہت خوشی ہوئی ہے۔ تو جی آپ نے حضرت کی باتیں سنی، تو یہ یہاں پر بھی ہو سکتا ہے کہ اگر مسلمان چاہے کہ یہاں پر امن قائم ہو، حکمران چاہے کہ یہاں پر امن قائم ہو، لیکن ابتدا اپنے آپ سے کرنا پڑے گا کہ ہم خود جو ہے وہ دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے اور خود امن والے بنے، تو انشاءاللہ دوسرے بھی اس طرف مائل ہو جائیں گے اور وہ ہمیں تکلیف نہیں دیں گے۔ جب ہم دوسرے کو نقصان نہیں کریں گے، وہ ہمارا نقصان نہیں کرے گا، تو امن قائم ہو جائے گا۔ تو امن جو ہے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور جو اس طرح شرپسند ہیں ان کو دبانا چاہیے، اور یہ سارے جو ہے اختیارات حکومت کے پاس ہیں۔ تو اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالی ہماری حکومتوں کو اس طرف متوجہ فرمائے اور اس طرح اس ملک میں امن قائم ہو جائے۔ یہ اللہ رب العزت کے لیے آسان ہے، اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں۔ بس اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، اور اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ بس اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔